کیا ہے؟ آج ہماری زندگیاں تلخ ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں میں مصائب و آلام ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، نہ جانے کیا کیا مرض ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری ان تلخیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو قرآن کے تصور سے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا تصور خود ساختہ ہے۔ ہم سمجھے کہ کسی کا کاروبار چل گیا، کسی کے بیٹے بیرون ملک سیٹ ہو گئے، کسی نے مکان گاؤں میں پکا بنا لیا تو وہ سمجھتا میں بہت بڑا کامیاب شخص ہوں، بلکہ لوگ مسکرا کے کہتے جی اس کی تو اللہ نے باں پھاڑ لی ہے، اور کوئی کہتا عامی کا رزق کا چھٹا لگا ہوا جناب۔ یہ تو کامیابی کا تصور نہیں۔ کسی پر مصائب و آلام گرے تو کہا یہ شخص تو ناکام ہو گیا۔ یہ نہ کامیابی ہے صاحبو، نہ یہ ناکامی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے تصور سے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کاش ہم قرآن کے تصور سے دیکھتے کہ قرآن ان چیزوں کو کس کیٹیگری میں ہمیں بیان کرتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ جب کاروبار کا جھٹکا آیا اور ہم لوگ مصائب و آلام میں مبتلا ہوئے تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو جھٹ سے پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ان پڑھ جاہل سے بھی پوچھنے لگے جناب بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کاروبار سیٹ ہو گیا تو سمجھے کامیاب ہو گئے، میں ان کی بات بھی نہیں کرتا۔ میں تو اس طرف بھی آج توجہ دلانا چاہوں گا۔ بعض اوقات حالات پتلے ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بیٹی سسرال میں پریشان ہو یا بہو کے پاس بیٹا نہ ہو تو ہم کسی صاحب علم کے پاس بھی جائیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں بڑے دکھوں میں مبتلا ہوں، کاروبار بہت زوال پذیر ہے، تو وہ توجہ دلاتے ہیں کہ جناب آپ نماز پڑھا کریں، اپنا محاسبہ کیجئے۔ تو 2-4-10 دن کے بعد بڑی سادگی کے بعد ساتھ وہ کہتا ہے کہ حضرت اب تو 8 دن ہو گئے میں نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی لیکن فرق تو پھر بھی نہیں پڑ رہا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ تصور قرآن کا نہیں ہے جناب۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع اٹھائیے، 1.5 لاکھ کا مجمع میرے حضور کے سامنے ہے۔ یہ وہ 1.5 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی ہے۔ کوئی ایک سنگل ون کیس آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کسی کو یہ کہا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کاروبار چلے گا۔ کسی ایک کو بھی پیشکش نہیں کی تم اسلام قبول کر لو تمہیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ قرآن کا تصور کیا تھا؟ قرآن نے تو بالکل واضح کہا کہ تم امتحان گاہ میں کھڑے کیے گئے ہو اور یہ چھٹی نہیں دی گئی۔ ہم تو سمجھتے ہیں بیعت ہو گئے اور کوئی وظیفہ مل گیا، کوئی تعویذ مل جائے تو ہماری دکھوں سے جان چھوٹ جائے۔ قرآن نے یہ تصور نہ دیا۔ قرآن نے تو بار بار کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن نے تو بار بار کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ قرآن نے تو بار بار کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زندگی کا تصور کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، سورۃ السبا اٹھائیں، حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ہم تو مال کی بھی کثرت رکھتے ہیں، ہم بیٹے بھی زیادہ رکھتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، تو ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ محبوب آپ ان کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ اس گمان میں ہے کہ ہمارے بیٹے زیادہ ہیں، ہمارا مال زیادہ ہے۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے تو سادہ سی بات ہے، ہمیں یہ 2 تصور دیے ہیں کہ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو اور تمہارا امتحان صبر کا بھی ہوگا، تمہارا امتحان شکر کا بھی ہوگا۔ مصائب و آلام آ جائیں تو سمجھ جائیے صبر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے۔ رحمتوں کی بارش ہونے لگے تو یہ نہ سمجھیے کہ کامیاب ہو گئے، امتحان دوسرا آ گیا، شکر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے۔ اور یہ پیپر انٹر کنورٹیبل بھی ہیں۔ کبھی بیٹی سسرال میں دکھی ہوتی ہے تو میکے میں خوش ہوتی ہے، کبھی میکے میں اسودگیوں کی زندگی گزارتی ہے اور سسرال میں دکھ پہنچتے ہیں، پیپر کنورٹ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں امتحان ہوتے ہیں۔ جن کو قرآن کی یہ فکر سمجھ آ جاتی ہے وہ منصب، عہدہ، کاروبار چلنے پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بھی امتحان ہے۔ جب مصائب و آلام آتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں یہ بھی امتحان ہے۔
اللہ اکبر. جن کو یہ فکر سمجھ آ جاتی ہے وہ مسکرا کے کہتے ہیں جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو بھی چلے ڈاواں. یہ قرآن کی فکر جب روح میں اترتی ہے تو امام احمد بن حنبل جب قید و بند کی سختیاں جھیل لیتے ہیں اور نرم و نازک بدن پر کوڑے پارے جاتے ہیں, میرے امام استقامت کی دعا مانگتے ہیں, چونکہ وہ جانتے تھے آزمایا جا رہا ہوں, پرکھا جا رہا ہوں, میرے ہاتھ پہ صبر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے. پوری استقامت سے میرے امام کھڑے رہتے ہیں.